حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے اور کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، زبانوں کا الگ ہونا، لہجوں کا مختلف ہونا، نغموں کا جدا ہونا ثابت کرتا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اللہ موجود ہے۔ کیونکہ اگر یہ دنیا اور یہ کائنات اتفاقات کا نتیجہ ہوتی، یہ خود بخود وجود میں آ جاتی، تو پھر نغمے، زبان اور لہجے الگ الگ نہ ہوتے، بلکہ سب کی زبانیں، سب کے لہجے اور سب کے نغمے ایک جیسے ہوتے۔ زندگی اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کا وجود ہے۔ اس کائنات میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں شواہد اور دلائل موجود ہیں کہ اللہ ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی خالق ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو آنکھیں موند کر اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، یہ اتفاق سے پیدا ہو گئی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی دن ان میں سے کوئی ملے تو آپ انہیں کس طرح مطمئن کیجیے گا، کس طرح سمجھائیے گا؟ جی، ان سے کہیے گا کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ندیاں، آبشار، یہ سب اللہ کے وجود کی بہترین دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں۔ آئیں ہم کچھ چیزوں پر غور کریں۔ ہم سب سے پہلے اس بارش پر غور کریں جو مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں، مختلف اوقات میں توازن اور بیلنس کے ساتھ برستا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ آخر وہ کون ہے جو سمندر کے تلخ و شور پانی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ کھینچ کر بادلوں میں لے جاتا ہے اور پھر ہواؤں کے زور پر بادلوں کو مختلف جگہوں اور مختلف علاقوں میں بھیجتا ہے، اور پھر جس علاقے میں اور جس جگہ میں جیسی ضرورت ہوتی ہے پانی کی، وہاں پر ویسا پانی برساتا ہے۔ آخر کوئی ہے یا یہ سب خود بخود ہو جاتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ پانی جسے تم پیتے ہو، اسے تم نے بادلوں سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم اس کو چاہیں تو کھارا بنا دیں، تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اور ہم سورج کو روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی اس سورج میں غور کرتے ہیں کہ یہ سورج جو ہماری زمین سے 149 ملین کلومیٹر دور ہے، کہ اگر ہم وہاں جانے کا ارادہ کریں اور خلائی راکٹ پر سوار ہوں تو سالوں لگ جائیں وہاں پہنچنے میں، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اسے کھوکھلا کر دیا جائے تو ہماری زمین جیسے 13 لاکھ زمینیں اس کے اندر سما جائیں۔ اور پھر دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی کاریگری سے پہچانا جاتا ہے، کوئی شخص اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو پھر ذرا دیکھیے نا، اتنے بڑے بڑے سیاروں کو پیدا کرنے والا اور اس کو خلا میں روک دینے والا آخر کوئی ہے یا یہ سب خود بخود رکے ہوئے ہیں؟ آخر کون ہے جس نے سورج کو زمین سے 149 ملین کلومیٹر کی دوری پر رکھا؟ آخر کون ہے جس کی قدرت سے یہ سورج فضا میں لٹکا ہوا ہے؟ جی ہاں، کوئی تو ہے جو ان سب کو کنٹرول کرتا ہے، جو ان سب کا نظام سنبھالتا ہے، اور وہ کہتا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ آسمان کو روکتا ہے کہ کہیں وہ زمین پر نہ گرے، ہاں جب اس کی اجازت ہوگی تو زمین اور آسمان دونوں مل جائیں گے۔ آپ نے بیج تو دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی اس میں غور کیا کہ مختلف نباتات کے بیج دیکھنے میں تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر مختلف چیزوں کی بیج کو لے کر ایک ہی کھیت میں بو دیا جائے تو اس سے مختلف درخت اگتے ہیں۔ آخر کون ہے جو مختلف بیجوں سے الگ الگ درخت نکالتا ہے؟ کوئی ہے یا یہ سب خود بخود ہو رہے ہیں، یہ سب اتفاقات سے ہو رہے ہیں؟ چھوڑیں ان سب چیزوں کو، آپ جانوروں میں غور کر لیں، کیونکہ اللہ نے تو جانوروں میں بھی اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر آدمی منٹ 2 منٹ جانوروں میں ہی غور کر لے تو اس کے لیے اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے۔ غور کیجئے، جانور کے پیٹ میں ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف بہتا ہوا بدبودار خون ہے۔ آخر کون ہے جو گوبر اور خون کے بیچ سے بہترین، صاف اور شفاف، بالکل سفید دودھ نکال رہا ہے؟
آخر یہ سب کس کی کاریگری ہے؟ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کوئی ہے یا یہ سب اتفاقات کا نتیجہ ہیں؟ کیا ہمارے بساط ہے کہ ہم ایک مکھی ہی پیدا کر سکیں؟ اور مکھی کو تو چھوڑیں، وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر مکھی ہمارے کھانے پر بیٹھ جائے اور ہمارے کھانے کا کچھ حصہ لے کر بھاگ جائے تو ہم تو اس پر بھی قادر نہیں کہ مکھی سے اپنے کھانے کا وہ حصہ واپس لے سکیں۔ سچ مچ عقل مند کے لیے، غور اور فکر کرنے والوں کے لیے اس کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ بڑی پاک اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو ایک دوسرے سے مختلف اور الگ اور جدا بنایا۔ آپ اگر چاہیں تو چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ میں بھی غور کر سکتے ہیں، اور آپ کی ذات میں بھی اللہ کے وجود کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اگر آپ غور کریں، آپ دیکھیں، صرف انگلی کو لے لیں کہ ہر انسان کی فنگر پرنٹ دوسرے کی فنگر پرنٹ سے الگ اور مختلف ہوتی ہے، اور صرف فنگر پرنٹ ہی نہیں بلکہ اس کے آنکھوں کے نشانات، اس کے کانوں کے نشانات، اس کے چلنے کا انداز، یہ ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے۔ اور یہ کیسے الگ ہوتی ہے اور کتنی الگ ہوتی ہے، ہم اسے تفصیل سے کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ صرف اتنے سے حصے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ اربوں کھربوں ڈیزائن تیار کر دینا، کیا ہم میں سے کسی کے بس کی بات ہے؟ پوری دنیا کی خاک چھان لی جائے، کسی آدمی کی فنگر پرنٹ دوسرے آدمی کی فنگر پرنٹ سے نہیں مل سکتی۔ کسی آدمی کی آنکھوں کے نشانات دوسرے کی آنکھوں کے نشانات سے بالکل نہیں مل سکتے۔ آخر ان سب کے پیچھے کوئی ہے یا یہ سب بھی اتفاقات کا نتیجہ ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا، انہیں وجود بخشنے والا، اس کا نظام سنبھالنے والا وہی ہے جس نے اس پوری کائنات کو صرف اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ تعجب ہے کہ لوگ کیسے اس کا انکار کرتے ہیں اور کیسے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آئیں اس رب قدیر اور اس رب رحیم کی طرف جو ہمارے انتظار میں ہے کہ کب ہمارا بندہ ہمارے پاس آئے گا اور ہماری رحمت اسے ڈھانپ لے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔